اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کوئی بھی ارادہ کیا جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ بولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بنا انشاءاللہ کے ہم کوئی بات بولتے ہیں تو اس میں گھمنڈ کی بو آتی ہے۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی بھی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ اس سے سب سے بڑا جو مثال ہے وہ ہمارے پروفٹ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ تو جب معراج کی بات آئی کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ معراج پہ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملے، سب سے پہلا جو مقام تھا آسمان پہ جانے کا وہ بیت المقدس تھا۔ تو اس سمے یہودی اور نصرانیوں میں بڑا جلن ہوتی تھی مسلمانوں کو دیکھ کے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اگر واقعی بیت المقدس سے آپ نے سفر کی تھی معراج کے لیے آسمان پہ، تو آپ بتائیں کہ بیت المقدس کی صورت کیا ہے، وہ اس کا نقشہ بتائیں، آپ ہو بہو بتائیں۔ تو انہوں نے بولا کہ چلو میں کچھ دنوں میں آپ کو یہ بات بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ یہودیوں میں نصرانیوں میں یہ فتنہ پیدا ہو گیا، سوچنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی جھوٹے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وحی کے ذریعے جو جبرائیل علیہ السلام سمواد لے کے آتے تھے، ان کے خبر کو لے کر پہنچاتے تھے ان کے، تو انہوں نے جو بیت المقدس کا پردہ تھا کے ذریعے سامنے سے ہٹا دیا، اور پورا کا پورا ان کے سامنے جیسے شیشے میں لوگ دیکھتے ہیں اپنی شکل کو، اسی طرح بیت المقدس دیکھ کے وہ بیان کرنے لگے۔ تو انہوں نے نقشہ تو بھیج دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ ناراضگی بھی ظاہر کی، تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کا اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہر انسان کو کوئی بھی ارادہ کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو ان کی باتوں میں مضبوطی آتی ہے، اس کی باتوں میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی آج عہد کریں کہ کوئی بھی بات کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور بولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کبھی گھمنڈ نہیں آئے گی اور اللہ بھی آپ کا مددگار ہوگا۔ اچھا، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔